کشمیر حسن قدرت کی ایک ایسی مثال جس کے اظہار کے لیے شاعر لفظوں کی قلت محسوس کرے اور مصور رنگوں کی۔ کشمیر کی یہ خوبصورتی اس کے قدرتی مناظر تک ہی سیمت نہیں، قدرت نے اسے اعلیٰ انسانی اور اخلاقی اقدار سے بھی نوازا ہے۔ کشمیر صوفی سنتوں اور اولیاء کرام کی سرزمین بھی ہے، اس لیے اس کو پرور بھی کہتے ہیں۔ یہ سرزمین جس نے وبھن دھرموں کو اپنی گود میں پالا اور پروان چڑھایا۔ ہر دور میں محبت، شفقت اور عظیم انسانی آدرشوں کا سبق نہ صرف اس سرزمین کے لوگوں نے سمجھا بلکہ اپنے عمل سے دنیا کو دکھایا کہ انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی وقت کے اتار چڑھاؤ کے باوجود اپنی ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک ہی خدا پر یقین اور ایک دوسرے کے دھرم کا احترام کشمیر کے کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والوں کو وراثت میں ملا ہے، اور اس وراثت کی بنیادیں کشمیر کے صوفیزم اور رشی مت کے فلسفے پر قائم ہیں۔ کشمیر کے کونے کونے میں پھیلے اولیاء کرام، صوفیوں اور رشیوں نے اس سمبند میں وہ تاریخی رول ادا کیا جو اب ہر کشمیری کے دل میں بسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان صوفیوں اور بزرگوں کی زیارتیں روحانی فیض کا ایک مسلسل ذریعہ ہیں اور ہر کشمیری کے احترام کا مرکز۔ کشمیر میں مذہبی عقیدت و اہمیت کی تمام جگہوں میں سے سب سے قابل احترام اور مشہور زیارت گاہ ہے درگاہ حضرت بل۔ حقیقت میں اس علاقے کو اسی زیارت گاہ کے نام یعنی حضرت بل سے جانا جاتا ہے۔ حضرت بل شبد کا ارتھ ہے وہ جگہ جہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مقدس جلوہ افروز ہے۔ اس زیارت کو مدینۃ الثانی یعنی دوسرا مدینہ بھی کہتے ہیں۔ شری نگر کے مرکزی علاقے لال چوک سے 15 کلومیٹر دور آکرشن کے کیندر ڈل جھیل کے کنارے پر ستھت حضرت بل کی موجودہ عمارت سن 1968 عیسوی میں ریاستی اوقاف اسلامیہ نے تعمیر کرائی، اور اس کی تعمیر کے لیے عوام نے دل کھول کر نذرانے پیش کیے۔ حضرت بل کا پرانا نام صادق آباد تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں اس وقت کے صوبیدار کشمیر صادق خان نے سن 1626 عیسوی میں یہاں ایک خوبصورت باغ اور عشرت محل نام کی ایک بارادری تعمیر کرائی، لیکن 1634 عیسوی میں جب شاہ جہاں کشمیر کی سیر کو آئے تو انہوں نے اس خوبصورت جگہ پر ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور پھر سن 1699 میں اورنگزیب کے دور حکومت میں جب موئے مقدس کشمیر لایا گیا تو زیارت نقشبند صاحب میں عارضی طور پر قیام کے بعد اس وقت کے گورنر کشمیر فاضل خان کے حکم پر صادق آباد کو حضرت بل کا نام دے کر اسے موئے مقدس کی مستقل زیارت گاہ بنایا گیا۔ اس طرح تاریخ کے مختلف دور سے گزر کر درگاہ حضرت بل کی وہ عمارت وجود میں آئی جو سن 1968 عیسوی تک موجود رہی اور جس کی جگہ موجودہ عمارت تعمیر کی گئی۔ کشمیر میں رہنے والے ہر فرقے، ہر مذہب سے وابستہ لوگ چونکہ اپنے مذہبی عقائد کے معاملے میں نہایت ہی خلوص اور شردھا سے سرشار ہیں، اس لیے موئے مقدس کے یہاں جلوہ افروز ہونے کے دن ہی سے یہ جگہ ہر خاص و عام کی عقیدت کا مرکز اور کشمیر آنے والے سیاحوں کے لیے بھی آکرشن کا کیندر رہی ہے۔ درگاہ حضرت بل کی پرانی عمارت جہاں کشمیری اور مغل آرٹ کا ایک بے مثال نمونہ تھی، وہیں موجودہ درگاہ اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے کشمیر کی ساری زیارت گاہوں میں سے الگ ہے، اور مدھیہ ایشیائی فن تعمیر پر مدینہ منورہ کے طرز پر 10 سال کی مسلسل تعمیری کام کے بعد سن 1979 عیسوی میں مکمل کی گئی۔ نئی درگاہ سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے۔ مسجد نبوی کی طرح اس میں بھی بہت بڑا گنبد ہے، جس کے ساتھ ایک اونچا مینار ہے
جہاں سے اذان دی جاتی ہے۔ مینار کی شکل اوپر سے نیچے تک ایک جیسی ہے اور یہ مسجد نبوی کے مینار کی طرح چوکور نہیں ہے۔ حضرت بل درگاہ کی مسجد ڈل جھیل کی طرف سے 2 منزلہ اور گلشن محمدی کی طرف 1 منزلہ ہے۔ حضرت بل کی نئی درگاہ بھی پرانی درگاہ کی طرح فن تعمیر کا خوبصورت نمونہ ہے۔ سنگ مرمر سے بنی کھڑکیوں میں لگی جالی کلاسیکی اسلامی انداز کی عکاسی کرتی ہے۔ پشچم کی طرف جو بارادری ہے وہ کلاسیکی کشمیری فن تعمیر سے رشتہ قائم رکھتے ہوئے اخروٹ کی لکڑی میں نہایت نازک کنداکاری سے بنائی گئی ہے۔ کنداکاری میں چنار کے پتوں سے بھی کشمیری تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ مسجد کی سیلنگ میں استعمال کیا گیا ختم بند بے حد خوبصورت ہے اور اس کے سب ڈیزائن کلاسیکی کشمیری فن تعمیر سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ بدل کی لکڑی کے بے شمار چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے ترتیب دیے گئے یہ لاجواب ڈیزائن کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں، جیسے ششکان، ہشت پہلو، موج وغیرہ۔ گنبد کے اندر لٹکا ہوا شیشے کا فانوس بھی اپنے ڈھنگ کا بہت ہی نرالا فانوس ہے۔ اس میں 1000 بجلی کی بتیاں ہیں۔ حضرت بل کی درگاہ میں خوشنویسی یعنی کیلیگرافک آرٹ کے نہایت حسین نمونے ملتے ہیں۔ گنبد میں لگائے گئے سنگ مرمر کی ٹائلوں پر قرآن شریف کی آیات کندہ کی گئی ہیں۔ پرانی درگاہ کے دروازوں کے محراب پر جو قطبہ خط ریحان میں لکھا گیا تھا وہ اب مسجد کی نچلی منزل کے محراب میں لگایا گیا ہے۔ حضرت بل اور مشہور مغل باغ یعنی نسیم باغ کے درمیان ڈل کے کنارے پر ایک لمبا خوبصورت پارک بنایا گیا ہے جو عرس کے دنوں میں لوگوں کی چہل پہل سے بھرا رہتا ہے۔ حضرت بل درگاہ بے حد حسین جگہ پر تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے سامنے دور تک پھیلی ڈل جھیل اور جھیل کے اس پار ساری دنیا میں مشہور مغل باغات اور ان کے پیچھے زبرمن پہاڑ ہیں۔ حضرت بل کے ساتھ ہی ریجنل انجینئرنگ کالج اور کشمیر یونیورسٹی جیسے بڑے تعلیمی ادارے ہیں۔ حضرت بل درگاہ میں ہر سال 2 دفعے معراج صلی اللہ علیہ وسلم اور عید میلاد النبی پر سب سے بڑے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں اور ان 2 اوسروں پر بھی موئے مقدس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے عقیدت مند مسلمان ان 2 شبھ اوسروں کا انتظار سال بھر کرتے ہیں اور عرس کے روز وادی کے دور دراز علاقوں سے جوق در جوق درگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ رات بھر شب بیداری، نعت خوانی اور درود خوانی کا ایسا سلسلہ جسے دیکھ کر انسان کے اندر روحانی بیداری کا ایسا سما پیدا ہوتا ہے جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن بیان نہیں۔ ان دنوں میں یہاں درگاہ کے آس پاس ایک بازار لگتا ہے اور اس بازار کی خصوصیت کشمیر کے ایک خاص کاریگر طبقے دوارا بنایا گیا حلوہ پراٹھا ہے جسے عقیدت مند تبرک کے طور پر اپنے گھروں کو لے کر جاتے ہیں۔ ہر جمعے کی نماز پر یہاں نمازی اور عقیدت مند
بڑی تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس عظیم روحانی مرکز کے عقیدت مندوں اور ماننے والوں میں سبھی امیر، غریب، شہری، دیہاتی، ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ کشمیر میں نوزائیدہ بچوں کے پہلے منڈن کے لیے خاص جگہ اور دن کا اہتمام ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کے مستقبل کو مسرتوں سے مالا مال دیکھنے کے تمنائی ماں باپ منڈن کا اہتمام درگاہ کے سائے میں کر کے تسلی سے سرشار ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں جہاں عام لوگ مختلف مسائل سے دوچار ہو کر کبھی کبھار نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو درگاہ میں منتیں مانگ کر سکون حاصل کرنا یہاں کے لوگوں کے عقیدے میں شامل ہے۔ درگاہ حضرت بل نہ صرف کشمیریوں بلکہ کشمیر کی سیاحت کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے بھی روحانی تسکین کا ایک ایسا مرکز ہے جہاں حاضری دینے کے بعد انسانیت کے عظیم عالمی بندھن کی ایک ایسی مثال قائم ہو جاتی ہے جو ہر مذہب، ہر فرقے کے لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ درگاہ حضرت بل تک پہنچنے کے 2 زمینی اور 1 جھیل کا راستہ ہے۔ اتری کشمیر کے زائرین اور عقیدت مند قمرواری کے سیمنٹ پل سے ہو کر نالہ مار روڈ، لال بازار سے ہوتے ہوئے حضرت بل پہنچتے ہیں۔ دکنی کشمیر اور ریاست کے باہر سے آنے والے زائرین ٹورسٹ سینٹر اور لال چوک سے ہو کر یا تو ڈل گیٹ کے زمینی راستے سے یا ڈل جھیل کے اندر سے کشتیوں اور شکاروں میں سوار ہو کر حضرت بل پہنچتے ہیں۔ حضرت بل میں ہونے والے ان سالانہ اجتماعات کے اوسروں پر زائرین کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ کا خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ درگاہ حضرت بل اور کشمیریوں کی روحانی بیداری اور مذہبی رواداری ایک دوسرے سے جڑی ہوئی 2 اٹوٹ چیزیں ہیں، اور مینار حضرت بل نور اسلام سے ساری انسانیت کو منور کرنے کا پیغام دیتا رہا ہے، دیتا رہے گا۔